بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کے لیکچر نمبر 11 میں اپنا سبق پیکر شجاعت یعنی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا صفحہ نمبر 15 اور 16 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 15 اور 16 کھولیں۔ پیکر شجاعت بہادری کی تصویر، مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، نوٹ کیا ہوگا، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ سمجھا رہی ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں کے ہاتھ میں عموماً جو ہے وہ پینسل ہوگا اور مشکل الفاظ کے معنی، گرامر سب کچھ نوٹ کرے۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 15 کھولیں۔ اس کا آخری پیراگراف ہے جس میں ہم کرنل شیر خان کا تعارف پڑھیں گے کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے بچپن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ سارا ہم پڑھیں گے اور آپ لوگ اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوے کلے میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہمارا چارسدہ جو علاقہ ہے صوابی، اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوے کلے جس کا نام ہے، وہاں پر کرنل شیر خان پیدا ہوئے تھے 1 جنوری 1970 کو۔ دیکھیں، 1970 کے سال کے آغاز کا پہلا دن ٹھیک ہے، 1 جنوری کو ہی وہ پیدا ہوئے تھے۔ اپنے ساتھ یہ انڈر لائن کر لیے جملہ، تاریخ پیدائش اور ان کی جائے پیدائش۔ کرنل شیر خان کے دادا تحریک آزادی کشمیر کے اہم مجاہد تھے، یعنی ان کے دادا جو ہیں وہ بھی فوجی مجاہد تھے جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ 1948 کی جنگ آزادی کشمیر میں شامل رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ 1948 میں آزادی کشمیر کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں وہ شامل تھے اور اس جنگ میں انہوں نے اپنی بہادری کا کمال کے ہنر جو ہے وہ جوہر جو ہے انہوں نے دکھائے ہیں۔ ان کے دادا کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا پاک فوج میں شامل ہو کر جہاد کرے اور کشمیر کو مکمل آزاد کرائے، جس طرح باقی مجاہدین کی خواہش تھی پرانے اور اب بھی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ مکمل آزاد ہو جائے۔ تو اسی طرح کرنل شیر خان کے دادا جو ہیں ان کی بھی یہ کوشش تھی پہلے کہ وہ دوسرے مجاہدین کے ساتھ مل کر کشمیر کو آزاد کرائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو ان کی یہ پھر خواہش تھی کہ ان کا پوتا کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کی اولاد کو، بیٹا بیٹی کو جو ہے پوتا پوتی کہتے ہیں، جبکہ بیٹی کی اولاد کو نواسا نواسی کہتے ہیں۔ تو ان کے دادا کی یہ خواہش تھی کہ میرا پوتا کرنل شیر خان جو ہے وہ فوج میں شامل ہو جائے اور کشمیر کے لیے لڑے اور کشمیر کو مکمل آزادی دلائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے پوتے کے نام کے ساتھ کرنل کا اضافہ اس لیے کیا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی شخصیت پر نام کا جو ہے بہت اثر ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی نام کے ساتھ جو ہے کرنل اس لیے لگا دیا کہ یہ فوجی نام ہے، ایک عہدہ ہوتا ہے کرنل کا، تو وہ چاہتے تھے کہ شروع ہی سے ان کی شخصیت پر فوجی اثرات جو ہے وہ موجود ہوں، اس وجہ سے انہوں نے ان کے نام کے ساتھ کرنل لگا دیا تھا۔ اور شیر جو ہے وہ تو بہادری کی ہی ایک علامت ہے، جس طرح تمام جانوروں میں شیر جو ہے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے اپنی طاقت کی وجہ سے، تو شیر اس لیے رکھا کہ میرا پوتا جو ہے ایک بہادر سپاہی، بہادر فوجی بنے۔ شیر خان کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ آپ کو میں نے پچھلے سبق غازی علم دین شہید میں بھی بتایا تھا کہ وہ بچے جن میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی کمال، کوئی ہنر، کوئی صلاحیت جو ہے وہ ان کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی صلاحیت کے بلبوتے پر جو ہے وہ آگے جا کر اپنی زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ، کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہیں، تو اس خوبی اور صفت کی جو ہے جھلک ان کے بچپن ہی سے ان میں نظر آ جاتی ہے۔
تو اس طرح شیر خان کا جو بچپن تھا وہ بھی عام بچوں کی طرح نہیں تھا، یعنی عام بچوں کی طرح وہ کھیل کود اور شرارتوں میں جو ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑے سنجیدہ مزاج کے بچے تھے، بہت سیریس تھے، سنجیدہ مزاج کے بچے تھے اور بہت مثبت سرگرمیوں میں جو ہے وہ حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی تھی، یعنی ان کا جو گھرانہ تھا، ان کا جو خاندان تھا وہ مذہبی خاندان تھا، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش جو ہے ایک دینی ماحول میں ہوئی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس لیے وہ نہ صرف صوم و صلات کے پابند تھے، یعنی یہی وجہ تھی، دینی ماحول کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ نہ صرف صوم و صلات، روزہ اور نماز، عربی الفاظ ہیں، مرکب عطفی ہے، یہ الفاظ جو ہیں یہ مرکب بن گیا اور درمیان میں حرف عطف آیا ہے تو یہ مرکب عطفی ہے۔ صوم و صلات، نماز روزے کے پابند تھے، نہ صرف نماز روزے کے پابند تھے بلکہ وطن عزیز کی محبت میں ان کی محبت جو ہے وہ ان کی رگ میں رچی بسی تھی، یعنی نہ صرف نماز روزے کی پابندی کرتے تھے بلکہ اپنے پاک وطن پہ، عزیز وطن، پیارے وطن کی محبت جو ہے ان کی خون میں شامل تھی۔ رگ رگ میں رچی بسی ہونا محاورہ ہے، اور رگ کا یہاں پہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ رگ ہماری رگوں میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے نا، تو جس طرح ہماری رگوں میں خون شامل ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ان کی رگوں میں وطن کی محبت شامل تھی۔ محاورہ ہے، یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لے، اس کی معنی ہے خون میں شامل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہماری رگوں میں خون شامل ہوتا ہے اسی طرح ان کی رگوں میں، ان کی خون میں اپنی وطن کی محبت شامل تھی، موجود تھی، یعنی ان کو یہ محبت ورثے میں ملی تھی، ٹھیک ہے، جس طرح ان کے دادا کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی اور وطن کی حفاظت کے لیے مجاہد کے طور پر لڑ رہے تھے، تو یہی جذبہ اور یہی شوق جو ہے ان کو اپنے دادا سے یعنی وراثت میں ملی تھی۔ کرنل شیر خان نے بنیادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، جو ابتدائی تعلیم تھی، جو بنیادی تعلیم تھی وہ انہوں نے اپنے گھر پر والد اور دادا سے حاصل کی۔ پھر آگے اسکول میں داخل ہوئے اور 8ویں جماعت کے امتحان میں اپنے اسکول میں اول آئے، اور اپنی محنت کی وجہ سے وہ 8ویں جماعت کے امتحان میں اپنی اسکول میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کر لی۔ میٹرک کا امتحان بھی اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نویکلے یعنی سوابی سے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج سوابی سے FSC کا انہوں نے پھر پاس کیا تھا یہ امتحان FSC کا، یعنی وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں یا کسی بہت بڑے ادارے میں جو ہے انہوں نے نہیں پڑھا تھا، بلکہ عام سے گورنمنٹ اسکول میں جو سوابی میں تھا وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا، اور گورنمنٹ کالج ہی سے، سوابی کے گورنمنٹ کالج ہی سے انہوں نے FSC کا امتحان پاس کیا۔ یہ بچے کی اپنی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں پر بھی پڑھے، چاہے وہ کوئی بہت اعلیٰ پائے کا کالج ہو یا پھر گورنمنٹ کالج ہو، اگر بچہ محنت کرے، طالب علم محنت کرے تو وہ ہر جگہ جو ہے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بچپن ہی سے ان میں سپاہیانہ جوہر موجود تھے۔ اب اس میں جو ہے ان کے دادا کا ہاتھ تھا کہ جو ہے ان کے ذہن میں، دل میں انہوں نے جو جذبہ، جو شوق کرنل شیر خان کے دل میں بٹھایا تھا، تو یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ شوق تھا کہ اس کی وجہ سے ان میں بچپن ہی سے سپاہیاں یعنی فوجی جو ہنر تھے، جو کمالات تھے وہ ان میں موجود تھی، یعنی جو بہادری تھی ان کی زندگی میں، جو باقاعدگی تھی جو فوجیوں کی زندگی میں ہوتی ہے، وہ جو ہے انہوں نے بچپن ہی سے اپنا لی تھی۔ اسی لیے ان کو عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ عسکری زندگی، فوجی زندگی، ٹھیک ہے، فوجی زندگی جو کہ بہت باقاعدگی کی زندگی ہوتی ہے، بہت ریگولیرٹی اس میں ہوتی ہے، تو یہی چیز، یہی باقاعدگی جو ہے وہ ان کو بہت اس سے لگاؤ تھا، محبت تھی، پیار تھا، اس باقاعدگی سے جو ہے فوجی زندگی سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا۔ وہ 1987 میں بحیثیت ایئرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے، ٹھیک ہے، پھر وہ 1987 میں انڈرلائن کرے اس کو۔ اچھا، یہ عسکری زندگی جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ پھر وہ 1987 میں جو ہے پاک فضائیہ میں بھرتی ہو گئے،
بھرتی ہو گئے، یعنی تعینات ہو گئے، مقرر ہوئے بحیثیت ایئر مین، ٹھیک ہے، پاک فضائیہ میں۔ ابتدائی تعلیم، وہاں پر پاک فضائیہ کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ مکمل کرنے کے بعد مزید تربیت کے لیے، تربیت مشق کورس کے لیے جو ہے اسکول آف ایروناٹیکل کورنگی کراچی چلے گئے۔ پھر مزید مشق کے لیے، کورس کے لیے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے وہ کورنگی کراچی چلے گئے، اسکول آف ایروناٹیکل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنی محنت کے بلبوتے پر چیف آف سٹاف ٹرافی حاصل کر لی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی محنت جو ہے جاری رکھی انہوں نے، یعنی یہاں پر بھی ان کا وہی وتیرہ رہا کہ جو ہے محنت کرتے رہیں اور اپنی اسی محنت کی بنیاد پر، بلبوتے پر، بنیاد پر جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں اور چیف آف سٹاف ٹرافی حاصل کر لی۔ اور دوسرے کورسوں میں بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا۔ اور یہاں پر بھی اس کے بعد جو دوسرے کورس تھے، جو تربیت تھی، جو مشق تھے، یہاں پر ان مشقوں میں بھی، ان کورسوں میں بھی انہوں نے جو ہے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی، بہت اعلیٰ کارکردگی دکھائی، اور اس اعلیٰ کارکردگی پر ان کو خطاب ملا شاہین بچے کا۔ خطاب اسم کی کون سی قسم ہے؟ اس میں علم کی ایک قسم ہے۔ اچھا، میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں علم کی ایک قسم ہوتی، 5 قسمیں ہوتی ہیں: خطاب، لقب، عرف، کنیت اور تخلص۔ تو خطاب اور لقب جو ہے وہ دونوں کسی علمی ادبی کارنامے کی وجہ سے جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن قوم کی طرف سے جو ملتا ہے کسی اہم کارنامے پر تو وہ قوم کی طرف سے جو ملتا ہے وہ لقب ہوتا ہے، اور حکومت کی طرف سے جو ملتا ہے تو وہ خطاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فوجی اعزاز جو ہے وہ شاہین بچے کا تربیت کے دوران جو ملتا ہے وہ بھی خطاب ہی ہوتا ہے۔ شاہین بچے کا خطاب ان کو مل گیا تھا۔ دوسرے پیراگراف پہ آ جائے۔ کرنل شیر خان کے دل میں ایک عزم اور ولولہ تھا، عزم، ارادہ، ولولہ، شوق، یعنی ان کے دل میں ایک عزم تھا، ایک شوق تھا کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے، کچھ کر کے دکھائے۔ بہادری کا ایک ایسا جذبہ تھا ان کے دل میں کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائے، جو ان کو ہر پل بے چین رکھتا تھا، بے چین، بے قرار، ہر پل، ہر لمحہ۔ یہی جذبہ اور یہی ارادہ جو ہے ہر وقت ان کو کچھ کر دکھانے کے لیے بے قرار رکھتا تھا۔ چین کے معنی ہے قرار، سکون، لیکن اگر اس سے آگے بے کو ہم بطور سابقہ لگا دیں تو یہ ہمارے پاس ایک نیا بامانی لفظ بن جائے گا جس کے معنی ہوں گے پھر بے قرار، بے سکون، ٹھیک ہے، یعنی اس کا الٹ آ جائے گا۔ اپنے عزم اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے بری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا، اور پھر اپنے اس عزم کو، یعنی ارادے کو، اور اپنے اس ولولے، شوق اور جذبے کو عملی جامہ پہنانا، یہ بھی محاورہ ہے جس کا معنی ہے عملاً کر کے دکھانا، یعنی عملی طور پر کر دکھانا۔ تو اپنے عزم اور ارادوں اور جذبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی طور پر کر دکھانے کے لیے انہوں نے بری فوج میں کمیشن کا امتحان دیا۔ کمیشن جو امتحان ہوتا ہے وہ انہوں نے دے دیا تھا۔ بری فوج، دیکھیں فوج کے 3 وہ ہیں نا کیٹیگریز ہیں، قسمیں ہیں: فضائیہ، زمینی جو بری ہیں، اور بحریہ جو سمندر کی نیچے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر زمینی جو فوج ہے، جو بری فوج ہے، اس کے لیے انہوں نے اس میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دے دیا، اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1992 میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے، اور اللہ پاک نے ان کو اس امتحان میں کامیابی حاصل کرا دی کیونکہ ان کا جذبہ اور ارادہ سچا تھا۔ اور جب انسان کے ارادے اور جذبے جو ہیں وہ سچے اور نیک ہوں تو اللہ پاک خود بخود جو ہے ان کے لیے راہیں کھولتا ہے اور ان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے شیر خان جو ہے وہ آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ ان کا ارادے مصمم اور جذبے جو ہیں وہ نیک تھے۔
تو اس وجہ سے وہ پھر 1992 میں جب انہوں نے امتحان پاس کر لیا کمیشن کا، تو پھر 1992 میں شیر خان جو ہے وہ تربیت حاصل کرنے کے لیے ایبٹ آباد چلے گئے، ملٹری اکیڈمی کاکول، ٹھیک ہے، اور وہاں پھر انہوں نے 2 سالہ تربیت حاصل کرنے کے بعد 1994 میں شیر خان سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ یعنی 1994 میں 2 سال کی تربیت کے بعد وہ شیر خان بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے سندھ ریجمنٹ میں شامل ہو گئے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ 1 جنوری 1998 کو انہیں ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھی۔ برسر پیکار یعنی لڑ رہی تھی، لڑائی کے لیے تیار تھی، لڑ رہی تھی۔ پھر ان کو جو ہے 1998 میں 1 جنوری 1998 کو جو ہے ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جہاں پہ وہ کشمیر کے محاذ سے دشمنوں سے لڑ رہی تھی۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبب کے پاکستانی علاقے پر گولہ باری کرنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ یعنی بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی ہے کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح ورغلائے اور جو ہے لڑنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرے، یعنی لڑنے کے لیے وہ ورغلانے کے طور پر ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے جو ہے پاکستانی فوج کو غصہ آ جائے اور وہ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ بغیر کسی وجہ کے پاکستانی علاقے پر روزانہ جو ہے گولہ باری کرتے تھے، اور وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنا جو ہے ان حالات میں پھر بہت زیادہ ناگزیر بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے کرنل شیر خان نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا، اس لیے 2 سال کے لیے انہیں وہاں بھیج دیا گیا۔ کہاں پہ؟ کشمیر کے محاذ پر جو ہے ان کو وہاں پہ 2 سال کے لیے بھیج دیا گیا۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 16 تک ہم نے پڑھ لیا۔ یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جتنے میں نے اہم جملے بتائے یہ آپ لوگ انڈر لائن کریں، اور جتنے الفاظ معنی ہیں، محاورے ہیں، گرامر ہے، وہ دوبارہ سے جو ہے یہ صفحہ نمبر 14 سے لے کر 16 تک آپ اس کی پڑھائی جو ہے غور سے دیکھ لیں، دوبارہ پڑھائی کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ بھی جائے اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی یاد کر لے اور گرامر بھی سمجھ لے۔ ٹھیک ہے۔